وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آج کی یہ پروقار تقریب جو سیرت النبی اور عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے آج میں جب راستے میں آ رہا تھا حضرت قاری علی شیر حیدری صاحب رحمہ اللہ تعالی 2-3 مرتبہ مجھے یاد آئے اور سفر بیت اللہ اور سفر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے اکٹھے کیا تھا وہ، اور پھر ان کا میرے پاس آنا اور میرا حضرت کے پاس آنا، یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیں اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں۔ اور ہمارے مخدوم مکرم حضرت قاری عبدالقدیر صاحب اور عزیز محترم حضرت مولانا محمد بلال صاحب، یہ حضرات اپنے والد صاحب کی طرح مجھ پر شفقت بھی کرتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اور سب سے بڑھ کر میرے مخدوم محترم حضرت اقدس حضرت مولانا السید حافظ محمد اکبر شاہ صاحب دامت برکاتہم، جن کے فیوضات سے ہم سب مستفید ہوتے ہیں۔ اور یقین جانیے جب جامپور کا سفر ہوتا ہے تو سب سے پہلے حضرت ہی میرے ذہن میں آتے ہیں، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ پھر حضرت کی زیارت اور ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے۔ آج کی اس تقریب کا عنوان سیرت النبی ہے۔ میرے نبی کی ایک صورت ہے اور ایک سیرت ہے۔ مکہ والوں نے 40 سال تک آپ کی صورت کو دیکھا، آپ کی صورت بھی بے مثال تھی۔ 40 سال کے بعد پھر صورت کے ساتھ اللہ نے آپ کو سیرت بھی عطا فرما دی۔ یاد رکھیں، پیغمبر کی صورت قابل اتباع نہیں ہوتی، اس نقطے کو ذہن نشین فرما لیں۔ پیغمبر کی صورت قابل اتباع نہیں ہوتی۔ نبی کی جیسی آنکھ تھی وہ کائنات میں ایک ہی آنکھ، کوئی ویسی آنکھ بنا نہیں سکتا۔ نبی کی جیسی زبان وہ کائنات میں ایک ہی زبان، ویسی زبان کوئی حاصل کر نہیں سکتا۔ تو نبی کی صورت قابل اتباع نہیں ہوتی، البتہ نبی کی سیرت قابل اتباع ہوتی ہے۔ نبی کی سیرت قابل اتباع ہوتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں گے۔ نبی کی سیرت شروع ہوئی 40 سال سے، جب آپ نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ صورت پر خوشیاں منانے والے جب آپ کی سیرت ان کے سامنے آئی تو سب سے پہلے پتھر مارنے والے بھی وہی تھے۔ تبا لک سائر اليوم الہذا جماعتنا،
یہ جملہ کہنے والے بھی وہی تھے جو آپ کی صورت پر خوشیاں منا رہے تھے۔ تو صورت قابل اتباع نہیں، سیرت قابل اتباع ہے۔ اب آپ کی سیرت وہ بھی بے مثال ہے۔ میرے محبوب نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ حق کیا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا قرب میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، کائنات میں کوئی ایسی آنکھ نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کو ایسا مشاہدہ نصیب ہوا۔ آپ نے جنت کو بھی دیکھا، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا۔ جنت اور جہنم کو دیکھ کر اور آپ کے علوم اور کمالات، اس کا بھی کوئی احاطہ نہیں۔ فرمایا انا اوتیت العلم الاولین والآخرین، اللہ نے اولین و آخرین کے تمام علوم مجھے عطا فرما کر کے بھیجا۔ اب نبی جیسی سیرت کوئی اختیار کر سکتا ہے؟ توجہ چاہیے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم تو یہی دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کو اللہ نے بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا، لیکن آپ کی سیرت کون ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ میں نے آپ کی سیرت کو اپنا لیا؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، توجہ، میرے نبی کی سیرت کو اپنے اندر جگہ دی ابو بکر نے، میرے نبی کی سیرت کو اپنایا عمر فاروق نے، میرے نبی کی سیرت کو اپنایا عثمان غنی نے، میرے نبی کی سیرت کو اپنایا حیدر کرار نے، میرے نبی کی سیرت کو اپنایا تمام صحابہ نے۔ توجہ چاہیے، میرے نبی نے اپنے صحابہ کو ایمان کی دولت اور ایمان کے خزانے عطا فرمائے، میرے نبی نے اپنے صحابہ کو کردار کے خزانے اور دولتیں عطا فرمائیں، میرے نبی نے اپنے صحابہ کو عبادات کے خزانے عطا فرما دیے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ میں قربان جاؤں ان نظروں پر جن نظروں نے اپنے محبوب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اب میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت؟ فرمایا اگر تم نے ایمان لینا ہے تو میرا محبوب ایمان اور ایمان کے سارے خزانے لٹا چکا صحابہ کو، اب صحابہ تقسیم کریں گے، جس نے ایمان لینا ہے میرے صحابہ سے لے لے۔ نبی جیسا ایمان، نبی کا مشاہدہ کتنا بلند و بالا، کون کر سکتا ہے؟ ویسا ایمان کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، تمہارے بس میں نہیں، البتہ میں نے اپنے صحابہ کو دے دیا۔ صحابہ میں پھر مختلف حضرات ہیں، ان کی بھی پھر مختلف اقسام ہیں، کوئی صحابی کس منصب پر، کوئی صحابی کس منصب پر۔ فرمایا ایمان کے خزانے لے لو میرے صحابہ سے، نماز کے خزانے لے لو میرے صحابہ سے، معاملات کے خزانے لے لو میرے صحابہ سے، تجارت کے اصول سیکھنے ہیں میرے صحابہ سے لے لو۔ صحابہ تقسیم کرنے والے، ساری امت تک پہنچانے والے، ہندوستان تک، افغانستان تک، پاکستان تک وہ پیغمبر کے خزانے آ کر تقسیم کیے صحابہ کرام نے۔ اب پیغمبر کی اتباع کرنی ہے۔ یاد رکھیں، پیغمبر کی اتباع دراصل صحابہ کی اتباع کا نام ہے۔ جو صحابہ کی اتباع کرے گا پیغمبر کی اتباع اسی کو نصیب ہوگی، جو صحابہ کی اتباع نہیں کرے گا پیغمبر کی اتباع اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو صحابہ جیسا ایمان نہیں بنائے گا اس کو پیغمبر جیسا ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک صورت ہے، یہ ایک شکل ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ذرا تم اپنے ایمان کو دیکھو، موازنہ کرو حضرت ابو بکر کے ایمان سے، موازنہ کرو عمر عثمان علی کے ایمان سے، موازنہ کرو حضرت انس اور حضرت ابو ایوب انصاری کے ایمان سے، تمہیں پتہ چلے گا کچھ نہ کچھ ایمان کا مٹھاس نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے آگے بڑھنا چاہو گے شاید دھکے کھا کھا کر کے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا معنی یاد رکھیں حکم ماننا۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے دیں اس کو ماننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اب اطاعت جمع محبت، جب تک یہ دو چیزیں دل میں نہیں ہوں گی، انسان حاصل نہیں کرے گا، اس کو تیسری چیز نہیں مل سکتی، اس کا نام ہے عبادت۔ جو اللہ سے محبت کرے گا، محبت بھی سب سے زیادہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، فرمایا یہ دو کام کرنے سے تیسری نعمت ملے گی، اس کا نام کیا ہے جی؟ عبادت۔ اس کا نام، توجہ میری طرف کریں، اس کا نام کیا ہے جی؟ عبادت۔ اب نماز صحیح، روزہ صحیح، تجارت صحیح، ساری عبادات انسان کی صحیح ہو جائیں گی۔ کب؟ جب دو چیزیں آپ اپنے اختیار سے اپنے اندر پیدا کریں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ آگے چلیے، فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی بھی اطاعت کرو، رسول کا بھی حکم مانو، اور اس کے ساتھ فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے بھی، اپنے ماں باپ سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، ساری کائنات سے زیادہ محبت کس سے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جمع محبت، یہ دو چیزیں آپ اپنے اختیار سے اپنے اندر پیدا کریں، آپ کو اختیار ہے۔ جب یہ دو کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ تیسری نعمت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ وہ تیسری نعمت کون سی ہے؟ نہیں، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اتباع نصیب فرمائیں گے، کس کی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کو یہ بات سمجھا دو اور بتا دو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت تمہیں چاہیے، تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ دو انعام ملیں گے، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت پھر تمہیں تلاش کرے گی، اللہ کی محبت تمہیں تلاش کرے گی۔ کب؟ فاتبعونی، جب میرے محبوب کی اتباع کرو گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب اتباع کیا چیز ہے، اس کو ذرا سمجھیے مختصراً، اتباع کسے کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں آپ ان سے۔ اطاعت کا معنی میں نے آپ کو بتایا حکم ماننا، اور اتباع کا معنی ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج کو اور آپ کی عادات کو اور آپ کے طریقوں کو دیکھ دیکھ کر ویسا اپنے آپ کو بنا لینا۔ ایک صحابی آئے، ایک ہی مرتبہ، پہلی اور آخری ملاقات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا، بٹن مبارک کھلے ہوئے تھے، دیکھ کے چلا گیا، ساری زندگی پھر اس نے بٹن نہیں لگائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع۔ ایک حبشیوں کے بال آپ کو معلوم ہے کیسے ہوتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ سیدھی مانگ نکال رہے ہیں بالوں میں، لیکن ان کے بال گھنگریالے، مانگ نکلتی نہیں، بڑے پریشان، نکال تھک گئے۔ ایک دن آگ جل رہی تھی اور اس کے اوپر سلاخ رکھتی، اور سلاخ کو اٹھایا اور اپنے سر پر سیدھا پھیرنے لگے۔ لوگوں نے اور دوستوں نے کہا بھائی اس سے تو زخم اور تکلیف ہوگی تمہیں۔ فرمایا یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، شاید میرے سر پر میرے محبوب جیسی مانگ ظاہر ہو جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع مقصود ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی صورت قابل اتباع نہیں، آپ کی سیرت قابل اتباع ہے۔ یہ نقطہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ساری بات کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قابل اتباع ہے، اور آپ کی سیرت کے سارے نمونے
اور آپ کی سیرت کے سارے خزانے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرما دیے، اور پھر لوگوں کو بتا دیا یہ لوگ جنتی ہیں، بتا دیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہیں، بتا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر تمہیں سیدھا راستہ چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، تمہیں ہدایت چاہیے، تمہیں جنت چاہیے، تو پھر ذرا موازنہ کیا کرو صحابہ کے ایمان کے ساتھ، ہمارا ایمان ویسا ہوا یا نہ ہوا، ہمارے اعمال ویسے بنے یا نہ بنے، ہمارے اندر اتباع کے جذبات وہ ہیں جو صحابہ میں تھے یا نہیں ہیں۔ اب ذرا اگلی بات کو سمجھیے، صحابہ کی عظمت کا پہلو آج میں آپ حضرات کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مدرسے میں ایک چھوٹی سی کتاب پڑھائی جاتی ہے اصول الشاشی، آپ حضرات نے بھی نام سنا ہوگا، بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کا ابتدائی سبق، کوئی بھی شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو 4 دلیلیں ہیں ہمارے پاس، 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، ان سے ہم شرعی مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ، اور تیسرے اجماع، اور چوتھے قیاس۔ ان 4 چیزوں کو سارے مسلمان یاد فرمائیں۔ پہلی چیز کتاب اللہ، دوسری چیز سنت رسول اللہ، تیسری چیز اجماع، چوتھی چیز قیاس۔ ان 4 میں سے کسی ایک سے بھی کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے تو اس کو شرعی مسئلہ کہتے ہیں، اس کو شرعی حکم کہتے ہیں، وہ قابل اتباع ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ ان 4 میں صحابہ کی بات کا ذکر نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ کیا صحابہ کی بات قابل اتباع نہیں ہے؟ اب ذرا سنیے، یہ ایک سوال ہے، ذرا اس کو اپنے ذہنوں میں ڈال لیجئے۔ ابھی تک میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حقیقت تھی، ہم میں سے کون اس کو پا سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سبق سکھایا، یہ میرے صحابہ ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، بے شمار احادیث ہیں، میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے صحابہ واجب الاتباع ہیں، لیکن وہ 4 چیزیں جن سے شرعی مسئلہ اور شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، ان میں صحابہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے جی؟ اب سمجھیے بات، کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ میں سارے صحابہ کی سنت بھی آ گئی۔ صحابہ کی سنت اور صحابہ کا طریقہ نبی کی سنت اور نبی کے طریقے سے جدا نہیں ہے، یہ ایک بات آپ نے سمجھنی ہے۔ میں اس پر آپ کو 2-3 دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ، علماء بیٹھے ہیں، رحمت عالم نے ہمیں واسطہ دیا اللہ کا، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ، فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ غرض، اس کا معنی علماء سے پوچھ لینا، میرے بعد میرے صحابہ پر طعن و تشنیع نہ کرنا، میرے صحابہ پر انگلی نہ اٹھانا۔ اور آگے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کرے گا۔ جس کو مجھ سے محبت، بولیے اس کو صحابہ سے محبت، اور جو بھی میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا۔ صحابہ کی محبت اور نبی کی محبت، اس کو جدا جدا نہیں، ایک ہی بنا دیا۔ آگے چلیے، فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا وہ بھی میری نفرت کی وجہ سے کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کو مجھ سے محبت ہو اور میرے صحابہ سے نفرت ہو۔
میرے صحابہ سے جو بھی نفرت کرے گا وہ صحابہ سے نفرت نہیں، وہ دراصل مجھ سے نفرت ہوگی۔ اس کو ذہن نشین فرمائیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کی بات ہے۔ جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا دراصل اس کو مجھ سے نفرت ہوگی، وہ میری نفرت کا اظہار نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کی نفرت کا اظہار کر کے دراصل وہ اپنے آپ کو راحت پہنچائے گا مجھ سے نفرت کر کے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ اور آگے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف اور ایذا پہنچائی اس نے میرے صحابہ کو نہیں، فقد آذانی، اس نے مجھے ایذا اور تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور یاد رکھو جس نے مجھے ایذا اور تکلیف پہنچائی اس نے مجھے نہیں میرے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ یوشک ان یأخذ، پھر وہ انتظار کرے اللہ کی پکڑ اس پر ضرور آئے گی۔ اب کیسا جوڑ ملایا، فرمایا میرے صحابہ کی نفرت دراصل میری نفرت، میرے صحابہ سے نفرت دراصل پروردگار عالم سے نفرت، میرے صحابہ کو ایذا پہنچانے والا وہ دراصل مجھے ایذا پہنچا رہا ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے والا دراصل وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے صحابہ کو گالیاں بکنے والا دراصل وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے، میرے صحابہ کو کچھ کہنے والا ایذا پہنچانے والا دراصل وہ پروردگار عالم کے اس انتخاب پر شکایت کر رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، نبی کا دور اور صحابہ کا دور ایک ہے، نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت ایک ہے، اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ دوسری بات، صحابہ کرام میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، علماء جانتے ہیں یہ کہاں سے چلے، ایران سے۔ فارسی، فارس ایران کا دوسرا نام ہے، پرانا نام ہے، ایران کا پرانا نام فارس ہے، وہاں فارسی بولی جاتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی ایران سے چلے، صحیح روایت کے مطابق 250 سال انہوں نے عمر پائی، اور ایک روایت کے مطابق 350 سال یہ زندہ رہے، چلتے رہے، حق کو تلاش کرتے رہے، چلتے چلاتے مدینہ منورہ پہنچے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، حضرت سلمان نے دیکھا، پہچان گئے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، جانثار ہو گئے۔ ان کی قربانیاں کوئی معمولی نہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، سمجھ لیا میرے صحابہ پر لان تان، میرے صحابہ کو تکلیف پہنچانے کا سب سے پہلے سلسلہ اور ذریعہ کہاں سے چلے گا، میرے محبوب سمجھ گئے تھے۔ تو فرمایا سلمان لا تبغضنی، مجھ سے نفرت نہ کرنا، مجھ سے بغض نہ کرنا۔ حضرت سلمان حیران، فرمایا کیف تبغضنی، یا رسول اللہ میں آپ سے بغض اور عداوت کیسے کر سکتا ہوں، میں تو آپ کا جانثار ہوں، میں نے تو آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا فتفارق دینک، اگر تو نے ایسا کیا تو تو اپنے دین سے پھر جائے گا، تیرا دین ختم ہو جائے گا۔ اب حضرت سلمان پریشان، پوچھنے لگے کیف تبغضنی، میں کیسے بغض کر سکتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبغض العرب، اور اصل عرب صحابہ ہیں، یاد رکھیں۔ فرمایا تم میرے صحابہ سے بغض کرو گے، میرے صحابہ سے نفرت کا اظہار کرو گے، فتبغضنی، فرمایا یہی میری نفرت اور میرے ساتھ بغض ہوگا، وہ میرے صحابہ کے ساتھ نہیں، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ پھر کیا ہوا، سب سے پہلے ابو لولو یہ ایران سے آیا تھا، یاد ہے جی آپ کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے پہلے خنجر کا وار کیا،
اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ عبداللہ ابن سبا یہ اصلاً ایرانی تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا اور تکلیف پہنچائی۔ پھر صحابہ کرام پر جتنی بھی اذیتیں اور تکلیفیں آئیں، اس میں بنیادی کردار فارس اور ایران کا تھا۔ اس حدیث سے میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت یہ احساس فرما کر سمجھ کر امت کو بتا دیا تھا، خبردار میرے صحابہ سے جو ابتداً بغض رکھنے والے ہیں ان کا نام بھی بتا دیا، علاقہ بھی بتا دیا، خیال کرنا ان سے نفرت اور ان سے بغض نہیں، وہ دراصل مجھ سے بغض اور مجھ سے نفرت ہوگی۔ اور میں آپ کو زبانی بات نہیں، ایک کتابی بات بتاتا ہوں، توجہ ہے جی۔ ایران میں قومی یادگار کے طور پر جو گھر ہے وہ کون سا ہے؟ ابو لولو کا گھر ہے۔ آج بھی، آج کی اس شام تک آپ کے نوٹس میں آنا چاہیے۔ قومی اثاثہ اور قومی یادگار کے طور پر اس گھر کو، اس رہائش گاہ کو جہاں ابو لولو رہتا تھا، اور قومی ہیروز ایران کے جو قومی ہیرو ہیں ان میں سب سے بڑا نام ابو لولو کا ہے۔ آج بھی، کل کی بات نہیں، آج کی بات کر رہا ہوں، آپ کو ذرا اس حقیقت کو سمجھیے۔ خیر میرا یہ موضوع نہیں، اگلی بات چلیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، ایسی بلیغ نصیحت کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور صحابہ سمجھ گئے کہ شاید یہ الوداعی نصیحت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ اور بھی نصیحت فرما دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، توجہ سے سنیے۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو میری سنت ہے وہی میرے نبی کی، جو میری سنت ہے وہی میرے صحابہ کی سنت ہے، یہ جدا جدا نہیں، ایک ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ ایک اور حدیث، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی، میری امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، بٹ جائے گی، 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، یہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، سوائے ایک کے۔ صحابہ نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، فرمایا وہ تو جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ ما انا علی، علماء بیٹھے ہیں، اس کا معنی اہل سنت، و اصحابی جماعت صحابہ مراد ہے اس سے، والجماعت، اہل سنت والجماعت کا جو اصل یہ ماخوذ ہے، یہ نام، یہ ما انا علیہ و اصحابی سے ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق اہل سنت والجماعت۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو میں نے عرض کیا تھا 4 دلیلیں ایسی ہیں جن سے شریعت کا مسئلہ نکلتا ہے، ان میں سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ میں سارے صحابہ کی سنت آ گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ آخری بات عرض کرتا ہوں اس موضوع، اس حوالے سے جو دلیل کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور ابو داود شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کشتی نوح وہ اہل بیت کی محبت ہے، وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ گیا، یہ کشتی کنارے لگے گی، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، حضرت مجدد الفسانی کے بقول اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ جو چاہتا ہے مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے،
وہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے اور یہ عقیدے کے طور پر ذہن نشین کر لے کہ آج اس دور میں کشتی نوح اہل بیت کی محبت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی سمندروں میں دریاؤں میں جو کشتیاں چلتی ہیں اور جو جہاز چلتے ہیں وہ راستہ کہاں سے لیتے ہیں؟ بولیے، ستاروں سے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے یہ راستے معلوم کرتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کے محبوب نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے اہل بیت کی محبت اور راستہ کہاں سے لینا ہے؟ وہ ستارے کون ہیں؟ میرے صحابہ۔ اصحابی کالنجوم، میرے ان صحابہ سے راستہ معلوم کرو، میرے ان صحابہ کی اتباع کرتے چلے جاؤ۔ فرمایا یہ کشتی نوح تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ اب جو بھی جنت جانا چاہتا ہے اس کو اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی، جو بھی جنت کی منزل پانا چاہتا ہے اس کو صحابہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگی۔ صرف محبت نہیں، ان کی اتباع کرنا ہوگی۔ اب سیرت قابل اتباع ہے، نتیجہ یہ نکل آیا کہ میں اور آپ سیرت کا اتباع نہیں کر سکتے۔ کس کا اتباع کریں گے؟ صحابہ کا۔ آپ نے سیرت کے سارے موتی عطا کر دیے صحابہ کو، اور بانٹنے والے تقسیم کرنے والے کون؟ صحابہ۔ ٹھیک، اب اگلی بات سمجھیے جی، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، الحق لا یجاوز اقاویلہم، حق صحابہ کرام کے اقوال اور باتوں میں ہے، صحابہ کی باتوں سے ہٹ کر حق نہیں ملے گا۔ سارا حق، سارا دین صحابہ کی باتوں میں ہے، سارا کا سارا دین صحابہ کے اقوال میں ہے۔ جو دین لینا چاہتا ہے، جو شریعت کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ کہاں آئے گا؟ صحابہ کے دروازے پر۔ وہ کہاں آئے گا؟ آج ایک فتنہ اٹھا، انہوں نے کہا نحن اہل القرآن، ہم کون ہیں جی؟ ہم قرآن والے ہیں۔ ہم کون ہیں جی؟ قرآن والے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ اور ایک طبقہ آج نیا اٹھا، وہ کہتے ہیں نحن اہل الحدیث، ہم حدیث والے ہیں، ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں۔ ذرا بات کو سمجھیے، وہ کہتے ہیں ہم حدیث والے ہیں، ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں۔ اگر صحابہ کی ضرورت نہیں تو دین کہاں سے آئے گا؟ دین کہاں سے آئے گا؟ توجہ ہے جی؟ اب سارا دین کہاں سے ملے گا؟ صحابہ کے دروازے پر۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا، اور ایک وہ ہے جو صحابہ کی نہیں مانتا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ہم ان دونوں میں سے نہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور صحابہ کی بھی مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ میں یوں کہہ دوں ہم صحابہ کی ہی مانتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، 3 خلفاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ 3 خلفاء کہتے ہیں تراویح کتنا؟ حضرت عمر کا پورا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ، اور پھر سارے صحابہ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں، وہ چلو، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعت ہے، یہ 20۔ تو صحابہ کی جو نہیں مانے گا دین ملے گا اس کو؟ توجہ چاہیے، میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آگے چلیے۔ وہ کہتے ہیں جو رفع دین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، جو رفع دین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ آج یاد کر کے جائیں، یہ سبق میں سنانے کے لیے آیا ہوں آپ کو، یہ سبق یاد کر لیں۔ امام ترمذی نے جب رفع دین کا ذکر کیا ترمذی شریف میں، اب ترمذی صفحہ 35 اٹھا کے دیکھ لیجئے، ترمذی شریف جب رفع دین کا ذکر کیا
تو فرمایا وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، یہ بعض صحابہ کا عمل اور قول ہے۔ اور جب عدم رفع یدین نہ کرنے کا ذکر کیا تو فرمایا وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء سے جا کر کے پوچھئے وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ، امام ترمذی جب غیر واحدین کا لفظ ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد جمہور، اکثر، سارے صحابہ بلکہ مراد ہوتا ہے، 2-4 کے علاوہ، 2-4 صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ سارے صحابہ کا عمل، چلو میں سارے نہیں بولتا، اکثر صحابہ کا عمل کیا ہے جی؟ ترک رفع نہ کرنا ہے۔ تو پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر ان سے پوچھیں جو صحابہ رفع یدین کرتے کرتے اس دنیا سے گئے وہ سارے بے نمازی تھے؟ کہتے ہیں نا ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، نہ کرتے کرتے چلے گئے، تو ان کی نمازوں کا کیا کہیں گے یہ لوگ؟ میں اور آپ تو اس مسئلے کو سمجھیں، ہم نے صحابہ کی ماننی ہے، صحابہ ہمیں جس راستے پر چلائیں گے، میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پابند کر کے گئے ہیں، میرے صحابہ کے راستے پہ چلنا ہے، میرے صحابہ کی مان کر کے چلنا ہے، ہدایت تمہیں تب ملے گی۔ امام ترمذی نے متن میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، علماء بیٹھے ہیں پوچھیں ان سے، انہوں نے فرمایا ہے کہ کثیر صحابہ، اکثر صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے یہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے اور امام کے لیے ہے۔ سیاستہ کی معتبر ترین کتاب ہے ترمذی۔ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ اکیلے نماز منفرد کے لیے ہے اور امام کے لیے ہے، اور 120 حدیثیں جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، صحابہ کرام نے پیچھے پڑھنے سے منع کر دیا۔ اب جو نہیں پڑھتے ان کی نماز، وہ صحابہ، اپنی میری اور آپ کی بات نہیں، صحابہ جو نہیں پڑھتے کیا کہیں گے؟ اور آج یہ بات ذہن نشین فرما لیں، طلاق کا مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک مجلس میں 3 نہیں 100 طلاقیں دے دو تو 1 ہوتی ہے۔ اب حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ اور سارے صحابہ کا زمانہ، اور علماء بیٹھے ہیں پوچھیں جس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو جائے، جس مسئلے پر صحابہ کا سارے صحابہ متفق ہو جائے، علی الانفراد، اکیلے کوئی صحابی معصوم نہیں، لیکن کسی مسئلے پر سارے صحابہ متفق ہو جائیں تو اس مسئلے میں سارے صحابہ کا حکم معصوم کا ہے، اور اس مسئلے کا حکم وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ جو قرآن کا مسئلہ ہے وہی صحابہ کرام سے کے اجماع سے جو مسئلہ آیا، دونوں برابر ہیں۔ جس طرح قرآن کے مسئلے کی مخالفت کرنا حرام، اسی طرح صحابہ کے اجماع کی مخالفت کرنا بھی حرام ہے۔ لہذا آپ اہل سنت والجماعت ہیں، کہہ دیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں صحابہ والا بنایا ہے، صحابہ سے محبت کرنے والا بنایا ہے، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان ساری نصیحتوں پر، ان ساری ہدایات پر فخر ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہم صحابہ والے ہیں۔ صحابہ کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ سارے نبی جنتی ہیں، کوئی شک ہے جی؟ نہیں۔ اور نبی جس کو جنتی کہہ دیں وہ بھی جنتی ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان جنتیوں کی بات نہیں مانیں گے، عمر کی بات نہیں مانیں گے، عثمان کی نہیں مانیں گے، علی کی نہیں مانیں گے؟ بولو جی، مانیں گے اور منوائیں گے، مانیں گے بھی۔ آج ہم نے یہ مسائل ذکر کرنا چھوڑ دیے، مجھے افسوس ہوتا ہے، ہمارے دائیں بائیں
کوئی آ جاتا ہے جس کو حدیث کا لفظ پڑھنا نہیں آتا، وہ کہتے ہیں نحن اہل الحدیث، اور اگلے دن ہمارا مسلمان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ رکھنے والا، اس کو دیکھتے ہیں وہ رفع دین کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ جو رفع دین کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، صحابہ کے کسی مسئلے پر 4 قول ہیں نا، وہ چاروں حق ہیں۔ ہر امام اپنے دلائل سے، اپنے علم سے ترجیح دے گا۔ ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا ہے، وہ ہر مسئلے پر جتنی بھی حدیثیں ہوتی ہیں ان سب کو جمع کر کے ان سب پر عمل کرواتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ حدیث بھی ہے کہ کندھے تک ہاتھ، یہ بھی ہے کان کی لو تک، اور یہ بھی ہے سر کے بالوں تک۔ اب ہمارے امام صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہاتھ ایسے اٹھاؤ کہ کندھے پر بھی عمل ہو جائے، اور کان کی لو تک جو حدیث ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، سر کے بالوں والی جو حدیث ہے وہاں تک بھی عمل ہو جائے۔ اس طرح ہاتھ رکھو، یہ انگوٹھا کان کی لو کو لگے، یہ ہاتھ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی ہتھیلی کندھے کے برابر، اور ہاتھ کی اوپر والی انگلیاں سر کے بالوں کے برابر، تینوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ آپ اٹھا لیں، میں نے تحقیق کی ہے، میں نے غور کیا ہے، میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ ہر مسئلے پر امام صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس مسئلے کی ساری احادیث کو جمع کیا، اور آخری حد تک کوشش کی کہ کوئی حدیث عمل سے رہ نہ جائے۔ لہذا ان مسائل کو سمجھیے۔ ہم سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا، اور میں کہتا ہوں، میرے اساتذہ نے بھی فرمایا ہے، میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، فرمایا جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے زمین پر تھے، اس وقت آپ سے افضل کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا، ماشاءاللہ۔ اور آپ کے بعد جب ابو بکر آئے تو روئے زمین پر ابو بکر سے افضل کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چلے گئے، حضرت عمر آئے، حضرت عمر پھر سب سے افضل تھے۔ شان عمر آپ علماء سے سنتے ہیں، ہم نے بخاری میں حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، فرمایا اللہ نے مجھے دودھ دیا، میں نے پیا، اتنا پیا کہ سیر ہو گیا، پاؤں کے ناخن اور ہاتھ کے ناخنوں سے نکلنے لگا، پھر بھی بچ گیا، جو بچ گیا میں نے عمر کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے خود فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ نبی سے جو علم بچا وہ کس کو ملا؟ عمر کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کہتے تھے یہ اس دودھ کی برکت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ 20 تراویح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ اور دیگر کئی مسائل اس طرح نکال کر کے صحابہ کے سامنے پیش کیے کہ کوئی صحابی اختلاف کر ہی نہیں سکتا تھا، سبحان اللہ۔ سارے صحابہ متفق۔ اب عظمت صحابہ کا نعرہ لگانے سے عظمت آئے گی یا صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے سے صحابہ کو عظمت ملے گی؟ بتائیے۔ سیرت پر عمل کرنے سے۔ آج ہمارا پروگرام یہی تھا کہ ہم یہ سبق یہاں سے لے کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، صورت کو بیان کرنا ہے، اپنانا ہم نے سیرت کو ہے۔ ہم آپ کی سیرت کو کیسے اپنائیں؟ میں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، میرے اندر کیا، تو اگر تھوڑی سی نسبت صحابہ سے ہو جائے بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سے اپنی نسبت کو جوڑیں، صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ آج ایک نئی رسم چلی، جو بھی بچہ پیدا ہو کہتے ہیں کوئی نیا نام نہیں، ابو بکر رکھے نا، ہر گھر میں ابو بکر ہونا چاہیے۔ یہ ایک سازش ہے یہود و نصارہ کی، ہر گھر میں عمر ہونا چاہیے، ہر گھر میں عثمان ہونا چاہیے، ہر گھر میں علی ہونا چاہیے، ہر گھر میں امیر معاویہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں حسن اور حسین ہونے چاہیے، کوئی نئے نام کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔